تحریک انصاف کے خلاف حکومت کے ایک بڑا ہتھیار آ گیا ہوا ہے. 5 موٹر ویز بند کر دی. ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایکشن تھا. کوئی حکومت کے پاس کوئی بہت بڑی کوئی خطرناک قسم کی انفارمیشن ہو, اور یہ جو حملہ آور آتے ہیں نا, جس انداز میں عمران خان صاحب اسلام آباد پر بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں, کارڈ فلاں کارڈ ہو سکتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے فلاں کارڈ, کوئی کارڈ نہیں عمران خان کی, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, کوئی کارڈ نہیں. 2 استعفے آ گئے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے لشکر کشی کی ناکامی کے بعد زخم چاٹ رہی ہے پی ٹی آئی. میں کوئی عمران خان کا خاندانی نوکر نہیں گئے, میں پی ٹی آئی واسطے کم کرنا. السلام علیکم, میں امداد عمرو. عمران خان نے آخری کارڈ کھیلنا تھا, مگر آخری کارڈ کھیلنے سے پہلے ایک اور کھیل شروع ہو گیا ہوا ہے. عدالتیں متحرک ہو گئی ہیں اور سب لائنیں لگا کر عدالتوں میں کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں. چیف جسٹس نے انکشاف کیا ہے کہ کنٹینروں کے پیچھے وہ بھی محبوس کر دیے گئے تھے, وہ بھی عدالتوں میں نہیں پہنچ پائے تھے. معاملہ حکومت کے گلے پڑ رہا ہے یا پی ٹی آئی کے گلے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. جو کچھ 24 نومبر اور 26 نومبر تک یا اس سے پہلے اور اس کے بعد اسلام آباد میں ہوتا رہا اس پر, اور پھر پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے لے کر اسد کے اثر تک پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک اور تیاری کر رہی ہے. تیاری کیا ہے؟ احتجاج کہا جا رہا ہے کہ جاری ہے, تو احتجاج جاری. احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی کہاں پر صف بندی کر کے کھڑی ہوئی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے, ان سارے معاملات پر بات کریں گے. اور عدالتوں سے تحریک انصاف کو جو دھڑا دھڑ ریلیف مل رہا ہے, یہ دھڑا دھڑ ریلیف پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ثابت ہوگا یا تکلیف, کیونکہ ماضی میں اب تک جو تحریک انصاف کو ریلیف ملتا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تکلیف ہی ثابت ہوا ہے. تو میں آغاز کروں گا آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم تھا کہ کسی بھی قسم کی جو زندگی ہے مفلوج کرنے کے لیے جو ہونے والا احتجاج ہے, یا کوئی ایسا احتجاج, ایسی ریلی, ایسا جلسہ جو اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی مفلوج کر لے, اسلام آباد کے کاروبار کو متاثر کرے, وہ نہیں ہونے دینا چاہیے. اور پھر یہ بھی آرڈر میں تھا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو پھر اس کے خلاف حکومت جو ہے وہ قانون کے مطابق ایکشن لے. تو وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی تحریک انصاف کے خلاف حکومت کے پاس ایک بڑا ہتھیار آ گیا ہوا ہے. اور ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار ہے عدالت کا آرڈر, اور اس کے اوپر بھی کیل لگا دی حکومت نے, یا کیل لگے ہوئے ہیں کہ اب جو آئے گا اس کے اوپر ڈنڈا چلے گا. کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں آپ نے کاروبار زندگی متاثر نہیں ہونے دینا. اسلام آباد میں کسی قسم کا ایسا احتجاج جس سے شہریوں کا کاروبار, شہریوں کی آمد و رفت اور آزادانہ نقل و حمل جو ہے شہریوں کی, وہ متاثر ہو, تو وہ آپ نے نہیں ہونے دینی, آپ نے ایکشن لینا ہے. تو اس کے بعد محسن نقوی صاحب بار بار کہتے رہے وزیر داخلہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, ہم نے تو آگے نہیں آنے دینا. تو اب اس معاملے پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست تھی تاجروں کی طرف سے ہی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو جناب کہا تھا کہ جی ہمارا کاروبار چلتے رہنا چاہیے, یہ حکومت نے خود ہی ہمارا کاروبار بند کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 24 نومبر کی پی ٹی آئی کی کال تھی, اور اس سے 2 دن پہلے ہی کنٹینر لا کر کھڑے کر دیے گئے تھے, اور شہر کو چاروں طرف سے محفوظ کر دیا گیا تھا, بند کر دیا گیا تھا, جس میں چیف جسٹس خود اس سے متاثر ہوئے. وہ کیسے متاثر ہوئے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. تو آج کی سماعت کے دوران جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب, انہوں نے کہا حکومت کو کہ پی ٹی آئی سے تو بعد میں پوچھیں گے نا, پہلے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. محسن نقوی صاحب پہلے کہتے رہے کہ جی ہم نے اس لیے اسلام آباد کو بند کر دیا تھا کہ 2-3 دن ہم اسلام آباد کو بند کر کے کئی ہفتوں تک اسلام آباد میں جو دھرنا تھا, یا شہر کی بندش تھی, یا شہر کا جو لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی, یا شہر پر قبضے کی جو کیفیت ہو سکتی تھی, اس کو ہم نے بچایا, اس کو ہم نے محفوظ رکھا. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے, جو میڈیا رپورٹ کرا ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا, مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا. اگر تحریک انصاف نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا, صحیح حکومت نے بھی نہیں کیا. آپ سے کہا تھا کہ شہریوں, تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اور انتظامیہ پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کے پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف وہ جو توہین عدالت کی درخواست تھی, اس پر ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ, اسٹیٹ کونسل ملک عبد الرحمان اور دیگر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے. اور دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر بڑا غصہ ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا, مگر آپ نے ہی پورا شہر بند کر دیا. اور درخواست گزار نے کہا تھا کہ ہمارے کاروبار چلنے دیں, اور آپ نے ان کے کاروبار بند کر دیے. تو عامر فاروق نے کہا کہ میڈیا پر ہر جگہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ
کہ آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے، یعنی جو کچھ اسلام آباد میں ہوا پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے جو بندوبست کیا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ میں یہ پڑھتا رہا کہ جی آپ نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور ہے۔ اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط ہی کیا نا، درخواست گزار کا کیا قصور تھا، یعنی وہ تاجر جو تھے ان کا کیا قصور تھا، وہ تو آئے تھے کہ ہمارا کاروبار چلنے دے، حکومت نے خود ہی بند کر دیا پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے۔ یہ ماہرانہ رائے وہاں دینی تھی، آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا، میں بھی اپنے ہی آرڈر کا خود شکار ہو گیا۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں لاہور میں بیٹھا رہا، میں نے اسلام آباد آنا تھا، آپ نے سڑکیں بند کر دی، موٹر ویز بند کر دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، موٹر ویز مطلب 5 موٹر ویز بند کر دی گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایکشن تھا، کوئی حکومت کے پاس کوئی بہت بڑی کوئی خطرناک قسم کی انفارمیشن ہو جس کا اظہار شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات وہ کر رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر چل رہی ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں، ان کی اسٹیٹمنٹ پر بھی آتا ہوں، لیکن عدالت کا معاملہ پہلے ذرا اس کو نمٹا دیں، عدالت تو نمٹائے نہ نمٹائے ہم تو نمٹا دیں۔ جو وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے ہی فیصلے کا شکار ہو گیا۔ اور احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر سماعت کے دوران کوئی سیکورٹی کلیئرنس نہیں دے رہا تھا، میں لاہور سے نہیں آ سکا، ڈسٹرکٹ کورٹس بند تھیں، اسلام آباد یعنی تاجروں کو بھی کوئی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، اسلام آباد کی عدالتیں بند تھیں، ہائی کورٹ میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ عام آدمی کا کیا قصور ہے، حکومت کے جھگڑے میں عوام کدھر جائیں۔ سندھی میں کہتے ہیں وڑھن سان لتاڑجن بوٹا، دو ہاتھیوں کی لڑائی میں فصل تباہ ہو جاتی ہے نا، تو یہ صورتحال بنتی ہے۔ پی ٹی آئی اس کو جی ٹی روڈ کی لڑائی بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی جی ٹی روڈ کی جنگ ہے، اور جی ٹی روڈ کی جنگ کوئی نئی نہیں ہے سب کانٹیننٹ میں، یہ بہت پرانی لڑائی ہے۔ اور یہ جو حملہ آور آتے ہیں نا، جس انداز میں عمران خان صاحب اسلام آباد پر بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اب سارے کے سارے لائن بنا کر کہاں کھڑے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور 2 استعفوں کی کہانی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، سچ وہ تو میں آغاز وہاں سے کرنا تھا۔ تو بہرحال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا کیا قصور ہے۔ بہرحال انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے وزارت داخلہ سے، مفصل رپورٹ، اور آئندہ ہفتے کے لیے سماعت کر دی ہے ملتوی۔ اچھا جی، اس سے ظاہر متعلقہ ہے، تو کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو حکومت نے انتظامات کیے تھے تو اس حوالے سے آج نیب کورٹ میں پیشی تھی، پی ٹی آئی والے بھی پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں، اور حکمران جماعتوں کے وزیر جو ہیں شرجیل انعام میمن صاحب سندھ کے سینئر وزیر ہیں، وہ بھی پیش ہوئے تھے آج نیب کورٹ میں، پرانے مقدمات جو عمران خان صاحب کے دور کے یا نواز شریف صاحب کے دور کے بنائے ہوئے تھے ان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک عالمی سازش کا حصہ ہے، اور وہ ملک کو بدنام کرنا چاہتی ہے اور انارکی چاہتی ہے ملک میں۔ ان کی دشمنی کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پاکستان سے ہے، یہ انٹرنیشنل لابیز کے ذریعے مہم چلا رہے ہیں۔ وہ جو میں نے آغاز کیا تھا نا کہ جی تحریک انصاف جو کچھ 24 نومبر کو کرنے آ رہی تھی، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، حکومت کے پاس جو رپورٹس تھی اس بنیاد پر اسلام آباد کو بند کر دیا گیا تھا۔ ان کا پلان بڑا خطرناک تھا۔ بار بار میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے عمران خان صاحب سے جو ملاقات کروائی گئی تھی پارٹی قائدین کے ساتھ، 5 قائدین کے ساتھ، تو اس میں جو خبر باہر آئی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی علیم گنڈا پور 4 اکتوبر کو واپس کیوں چلا گیا 5 اکتوبر کو، اور میں نے جو منصوبہ بنا کر دیا تھا اگر اس منصوبے پر عمل درآمد کرتے تو میں رہا ہو جاتا، تو منصوبہ کوئی اور تھا۔ اب اس کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں میرا آخری کارڈ، تو آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے وہ کسی اور ویلاگ میں ہم بات کر لیں گے، کیونکہ کارڈ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کوئی نہیں عمران خان صاحب کے پاس کارڈ، نہ جو لوگ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جی کارڈ فلاں کارڈ ہو سکتا ہے، کوئی کہہ رہا فلاں کارڈ، کوئی کارڈ نہیں عمران خان کے پاس، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کوئی کارڈ نہیں ہے۔ آ جا کر عمران خان کیا کریں گے، کہیں گے کہ جی پورے ملک کو بند کر دو۔ یہ کالز عمران خان 10 بار پہلے دے چکے ہوئے ہیں، میں سن رہا تھا عمران ریاض خان صاحب کو، میں اگلے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ جی عمران خان کے پاس اسٹریٹ موومنٹ کا کارڈ ہو سکتا ہے، تو یہ سڑکوں پر اسٹریٹ موومنٹ اور کیا ہوتی ہے، 100 بار اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے چکے، لوگ نہیں نکلے، اس لیے مجبور ہو کر پھر علیم گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ یار لوگ شہروں میں تو نہیں نکل رہے، کراچی بند نہیں ہو رہا، لاہور بند نہیں ہو رہا، فیصل آباد بند نہیں ہو رہا، سرگودا بند نہیں ہو رہا، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ بند نہیں ہو رہے، دادو لاڑکانہ بند نہیں ہو رہا، چنیوڑ بند نہیں ہو رہا، جھنگ بند نہیں ہو رہا، ٹوبا ٹیکسنگ بند نہیں ہو رہا، تو آ جا کر ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ جی اسلام آباد کے پاس ہی ہے پشاور، تو پشاور سے لوگوں کو لے آؤ اور بند کر دو اسلام آباد کو۔ کوئی کارڈ نہیں عمران خان کے پاس، اس پر میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ یہ جو کچھ لوگ اندازے لگا رہے ہیں نا، اس کا
میرے پاس پراپر دلائل کے ساتھ آرگومنٹ ہے، آرگومنٹ کے ساتھ اپنا میرے پاس ہے، اپنا ثبوت ہے، مطلب ثبوت سے مراد کہ میں ثابت کر سکتا ہوں، ثابت کر لوں گا کہ کوئی کارڈ نہیں عمران خان کے پاس، اور اگر کل کو آپ کو نظر آ جائے کارڈ تھا تو پھر تب بات کریں گے پھر۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ، 2 استعفے آ گئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے، وہ جو 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن بحال کی گئی تھی، تو اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی سے 4 ارکان، ایک حکومت کی سائڈ، 2 حکومت کی سائڈ سے، 2 اپوزیشن کی سائڈ سے تھے۔ تو اس میں پی ٹی آئی نے، عمر ایوب نے قومی اسمبلی سے خود اپوزیشن لیڈر سے اپنا نام دے دیا تھا، سینٹ سے شبلی فراز نے اپنا نام دے دیا تھا۔ اب ان دونوں کے نام واپس لے کر جو ہے وہ نئے نام شامل کیے گئے، ایک اپنا علی ظفر سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر، دونوں بیرسٹر، تو دونوں ایکٹیو وکیل ہیں، ان کے نام شامل کیے گئے۔ ریزن یہ دی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر مقدمات ہیں دونوں کے اوپر، تو یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، تو جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں نہیں جا پائیں گے۔ پر کتنی آئیڈیل سچویشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان، اگر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو اور اس کو حکومت ان کو پروڈکشن آرڈر ان کے جاری نہ کرے، اسپیکر نے کرنے ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، قائمہ کمیٹی کے اجلاس ہو، اور قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس ہو، تو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ نے ان کا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو پیش کیے بغیر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو تو متنازع بن جاتا ہے معاملہ، یا حکومت پیش کرنے پر مجبور ہوگی۔ تو یہ کوئی وجہ یہ نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اندر کھینچا تانی ہے، گروپ بندی ہیں۔ اس چکر میں عمران خان صاحب کے کسی نے جا کر کان بھرے کہ جی یہ اگر پچھلی بار جو تھا جوڈیشل کمیشن جس میں چیف جسٹس کے تقرر کا اور وہ جو کمیٹی سی بنی، اس میں اگر یہ چلے جاتے پی ٹی آئی کے ارکان اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی اگر ایکٹیولی رول ادا کرتے تو فیصلے جو ہیں وہ ہمارے حق میں آ سکتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کمپرومائزڈ ہے، انہوں نے بائیکاٹ کر کے ایک وہ جب چیف جسٹس والا معاملہ تھا جو اسپیشل کمیٹی تھی، اس کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس میں جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ جی نہیں ہم نہیں جائیں گے، بائیکاٹ کر دیا۔ پیپلز پارٹی اندر جو اسپیشل کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی 12 رکنی، اس میں پیپلز پارٹی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے اپنا کوشش کرتی رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی والے بائیکاٹ کر گئے تھے تو پھر پیپلز پارٹی اور کہا چلے پھر ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب نے یعنی جے یو آئی ایف کے رکن نے مخالفت کی تھی یہی آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی۔ تو بہرحال تو پی ٹی آئی کے اندر کی یہ لڑائی ہے، اور یہ لڑائی مختلف شکلوں میں آپ کے پاس آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی نیا کارڈ کھیلنے والے جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے استعفے دے کر اور پھر عجیب و غریب قسم کا ایک کڑمسا مچا رہے ہیں پارٹی کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کسی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ یہ ہماری تحریک جاری ہے، ہمارا احتجاج جاری ہے۔ اب اس وقت تحریک انصاف نے وہ جو اپنا لشکر کشی کی ناکامی کے بعد زخم چاٹ رہی ہے پی ٹی آئی، تو اب اس کے بعد ایک نئی صف بندی کرنے کے لیے ہر بار کی طرح ان کو عدالتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، ہر بار کی طرح۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی ہوا تھا نا، 9 مئی کے بعد عمران خان کو عدالتوں نے ہی رہا کیا، پھر عدالتوں سے ان کو حفاظتی ضمانت، اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے حفاظتی ضمانتوں کے لیے کل بشرا بی بی صاحبہ نے راہداری ضمانت لی مقدمات میں کوئی 23 دسمبر تک، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جی کل اسلام آباد آ کر متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں گی، اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے بھی جائیں گی۔ تو ملاقات کوئی مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ وغیرہ کا ہے، تو اگر عدالت جاتی ہیں تو ان کو 342 کا بیان تو بہرحال ان کا قلم بند ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ اس پہ کیا امکانات ہیں، لیکن بشرا بی بی حفاظتی ضمانت اور راہداری ضمانت لے چکی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذرا میرے پاس تھدا ہے پورا کا پورا راہداری ضمانتیں لینے والوں کا، یہ پورا اسد کیسر راہداری حفاظتی ضمانت لی ہے انہوں نے جی، اپنا اس کے علاوہ عمر ایوب وہ حفاظتی ضمانت، علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ خارج کر دیے جائیں، یہ عدالتوں میں ہیں۔ عمر ایوب جی ایچ کیو حملہ کیس، انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی تھی اور عدالت نے ان کی بریت کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے، جو مقامی عدالت ہے دہشت گردی کی راولپنڈی کی، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ابھی
جو نہیں ہیں، وہ مرحلہ نہیں ہے بریت کا، تو ابھی تو کیس کی سماعت چل رہی ہے، تو آگے چل کر دیکھا جائے گا کہ آپ بری ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ریزائن بھی کر گئے تھے، پھر واپس آ گئے۔ بشریٰ بی بی کے ساتھ ان کی اچھی خاصی تو میں ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں کوئی عمران خان کا خاندانی نوکر نہیں گئے، میں پی ٹی آئی واسطے کم کرنا، بیوی یہ غلط فہمی ختم کر دو کہ میں کوئی ذاتی ملازم ہوں آپ کے خاندان کا، کہ اگر عمران خان میری بےزتی کر سکتا تو آپ بھی کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کی سن لیتے ہیں، آپ کی کیوں سنیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ تو بہرحال وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر بھی 18 مقدمات، ان میں وہ مقدمات کی تفصیل کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور پھر فائنلی اسلام آباد میں 10، لاہور کے 6 اور اٹک کے 2 مقدمات ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ جی ہمیں حفاظتی ضمانت دی جائے، عدالت نے کہا کہ جی حفاظتی ضمانت کے لیے آپ چیف جسٹس نے کہا کہ الگ سے درخواست دیں۔ بہرحال ان کی حفاظتی ضمانت ہو گئی، لیکن اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کارڈ کون سا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کارڈ ہو سکتا ہے عمران خان کا، وہ کارڈ کیا ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ ایک کارڈ، لیکن وہ پولیٹیکل کارڈ نہیں ہوگا، میں نے پہلے کہا تھا کوئی کارڈ نہیں ہے، لیکن ایک کارڈ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو کہ ظاہر ٹھس ہو جائے گا، لیکن وہ سیاسی کارڈ نہیں ہے، اگین وہ انتشاری کارڈ ہے۔ ہاں وہ ضرور خطرناک ہو سکتا ہے، وہ کارڈ عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے پشتون کارڈ۔ پورا کا پورا زور اس پر لگایا جا رہا ہے اس پر 26 نومبر کی ناکامی کے بعد۔ اچھا جی، بشریٰ بی بی کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ صدر عارف علوی صاحب سابق صدر، انہوں نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کو ضمانت مل گئی تھی۔ اچھا عمر ایوب نے عمر ایوب کو کل ایک عدالت نے 5,000 ہزار کے ضمانتی مچلقوں پر ضمانت دی تھی، 5,000 ہزار۔ کرائم کیا ہے؟ اسلام آباد پر حملے کا، عجیب و غریب قسم کے کیسز ہیں، 5,000 ہزار۔ اب یہ صدر عارف علوی صاحب انہوں نے اپنا سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی ہے، رازداری ضمانت لی ہے، ان کے خلاف میاں والی ٹیکسلا راولپنڈی میں مقدمات درج ہیں، 50,000 ہزار کے مچلقوں پر 20 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت دی گئی ہے۔ تو تحریک انصاف کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں ان کو ریلیف ملتا ہے، ایسا ریلیف ماضی میں بہت کم ملتا رہا ہے، بہت کم، اور یہ اچھی بات ہے، میں اس کو کوئی نیگیٹو نہیں لے رہا۔ جو پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بکی ہوئی ہیں، سسٹم بکا ہوا ہے، تو اگر عدالتیں اور سسٹم بکے ہوتے تو عمران خان کے دور میں آپ کو نام گنواتا ہوں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت کے، اس لیے وہ بڑا نام تھے، سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ فریال تارپور، سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، سندھ کے اسپیکر قومی اسمبلی آغا سراج درانی، سٹنگ اسپیکر آغا سراج درانی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، شرجیل نام میمن، خواجہ آصف، خواجہ سلمان، کتنے میں اور نام گنواؤں، سب کے سب جیلوں میں تھے، اور 2 سالوں تک، 1.5 سال تک ضمانت کی درخواست کی سماعت نہیں ہوتی تھی، سماعت تک نہیں ہوتی تھی۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ عدالتیں ان کو ضمانتیں دے رہی ہیں، لیکن ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اب ایک بار جو ہے وہ تمام مقدمات سے ذرا ریلیکس ہو جاؤ، ریلیف لے لو، اور دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے احتجاج کرو۔ اس لیے اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تحریک جاری ہے، ہمارا احتجاج جاری ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان میں میجورٹی جو حفاظتی ضمانتیں لیں گے، ضمانتیں پکی کروا کر سارے جا کر پشاور میں بیٹھ جائیں گے، اور پشاور میں بیٹھ کر دوبارہ ایک اور حملے کی تیاری کی جائے گی۔ لیکن یہ حملہ جو ہوگا اسلام آباد کی طرف، یا جو بھی تحریک کا نام دے، جو اس کو نام دیا جائے، وہ فوری طور پر ہفتوں میں نہیں ہوگا، اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ ابھی فوراً ایسا کوئی وقت نہیں آ رہا۔ فی الحال وہ جو کارڈ کھیل رہے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔